دولت، جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ پیسہ، گاڑی، بنگلہ، ایسی ہی چیزیں نا؟ لیکن کیا دولت صرف یہی ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہے؟ اکثر ایسے بڑے سوالوں کا جواب چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں مل جاتا ہے۔ تو آئیے آج ایسی ہی ایک کہانی میں ڈوب کر دولت کے اصلی معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، یہ جملہ ہم سب نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، ہے نا؟ لیکن کیا یہ صرف ایک کہاوت ہے یا اس میں کوئی گہری سچائی چھپی ہے؟ اس بات کی تہ تک جاننے کے لیے ہم ایک لڑکے عامر کی کہانی کا سہارا لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس نے اس اصول کو اپنی زندگی میں کیسے نبھایا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا حصہ، سب سے بڑی دولت۔ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ دولت ہے کیا اور اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں ہماری کہانی کے ہیرو سے، عامر۔ اب عامر کوئی شہزادہ یا کوئی بہت امیر لڑکا نہیں تھا، بالکل ایک چھوٹے سے گاؤں کا عام سا لڑکا۔ لیکن اس میں ایک چیز خاص تھی، اس کی ایمانداری، اس کی نیک نیتی، اور یہ خوبی اسے اپنے والد سے ملی تھی ورثے میں۔ انہوں نے سکھایا تھا کہ سچائی سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اور عامر اس سبق کو اپنی سب سے قیمتی چیز مانتا تھا۔ تو ایمانداری آخر ہے کیا؟ کیا صرف سچ بول دینا ایمانداری ہے؟ عامر کے لیے اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اس کے لیے یہ اس کے والد کا وہ سبق تھا جو اس کی روح میں اتر چکا تھا کہ اصلی دولت پیسہ نہیں بلکہ اچھا کردار ہے، ایک ایسی دولت جسے کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی ہمارے اصولوں کو، ہماری ویلیوز کو بار بار پرکھتی ہے نا؟ تو بس اب کہانی آتی ہے اس موڑ پر جہاں عامر کی سب سے بڑی دولت یعنی اس کی ایمانداری کا امتحان ہونے والا تھا۔ سوچئے، ایک بالکل عام سا دن، عامر بازار جا رہا تھا، اپنے ہی خیالوں میں گم۔ اچانک اس کی نظر سڑک پر پڑی ایک چیز پر رک گئی، ایک پرس۔ اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ یہ معمولی سا دکھنے والا پرس اس کے کردار کا سب سے بڑا امتحان بننے جا رہا ہے۔ جب اس نے پرس کھولا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اندر بہت سارے پیسے تھے، لیکن پیسوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، اس پرس کے مالک کا پتہ۔ اب دیکھیے، فیصلہ عامر کے ہاتھ میں تھا، ایک طرف پیسوں کا لالچ اور دوسری طرف صحیح راستہ۔ راستہ تو سامنے تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا اس پر چلنا اتنا ہی آسان تھا؟ اور جیسے اکثر ہوتا ہے، ایسے موقعوں پر ایک آواز لالچ کی بھی آتی ہے۔ اس کے دوستوں نے فوراً کہا، ارے واہ، اتنے پیسے، چلو کچھ اچھا سا خریدتے ہیں۔ یہی وہ آواز تھی، وہی وسوسہ جو صحیح کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے لیے یہ پیسے امانت نہیں، ایک موقع تھے۔ تو اب عامر ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں شاید ہم سب کبھی نہ کبھی آتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ایک طرف دوستوں کی باتیں، پیسوں کا لالچ، آسان راستہ، اور دوسری طرف ضمیر کی آواز، اپنے والد کی سیکھ۔ فیصلہ صرف ایک پرس کا نہیں تھا، یہ اس کی پوری پرورش کا، اس کے کردار کا امتحان تھا۔ تو پھر اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ عامر نے کون سا راستہ چنا؟ اور سب سے ضروری سوال، اسے اپنی ایمانداری کا انعام کیا ملا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں عامر کے ذہن میں ذرا سا بھی شک نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور بالکل صاف کہہ دیا، یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں، جس کا ہے اسے واپس ملنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کے پورے کردار کا اعلان تھا۔ کہنا ایک بات ہے اور کرنا بالکل دوسری۔ اصلی انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، اور عامر نے سوچا نہیں، اس نے عمل کیا۔ پتہ ڈھونڈا، اس گھر کی طرف چل پڑا، دروازہ کھٹکھٹایا اور پرس واپس کر دیا۔ سمپل۔ اس کے ہر قدم میں ایک ہی مقصد تھا، امانت اس کے مالک تک پہنچانی ہے، بس۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے عامر کے ہاتھ میں اپنا پرس دیکھا، وہ پریشانی فوراً خوشی کے آنسوؤں میں بدل گئی۔ شاید یہی تھا عامر کی ایمانداری کا پہلا اور سب سے انمول انعام، کسی کے چہرے پر سکون لانا۔ اس شخص نے خوش ہو کر عامر کو انعام میں کچھ پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن عامر کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے۔ سوچنے والی بات ہے نا، اس نے پیسوں کے بدلے دعا مانگی، ایک ایسی چیز جس کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ تو چلیے
اب آتے ہیں اس کہانی کے آخری حصے پر، اصلی سبق۔ آخر اس پورے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ اس شخص نے عامر سے کہا، بیٹا تم جیسے ایماندار بچے ہی سماج کو بہتر بناتے ہیں۔ اور سچ پوچھو تو انہی الفاظ میں پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ عامر نے صرف ایک پرس نہیں لوٹایا تھا، اس نے سماج میں نیکی اور ایمانداری کی ایک اینٹ رکھی تھی، کیونکہ کوئی بھی سماج اونچی عمارتوں سے نہیں، اچھے کردار والے انسانوں سے بنتا ہے۔ تو یہاں ہم دو طرح کی دولت کا فرق بالکل صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے پیسہ، جو آج آپ کے پاس ہے کل شاید نہ ہو، یہ تو آنی جانی چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے اچھا کردار، ایمانداری۔ یہ وہ اصلی دولت ہے جو ایک بار کما لی تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، لوگ آپ کو اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو آخر میں ایمانداری کا اصلی انعام ہے کیا؟ وہ پیسہ بالکل نہیں جو عامر نے لینے سے انکار کر دیا۔ اصلی انعام ہے وہ سکون، وہ اطمینان جو اس کے دل میں اترا، وہ عزت جو اس کی آنکھوں میں نظر آئی۔ یہ وہ دولت ہے جسے آپ بینک میں نہیں، اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس کہانی کے ختم ہونے پر ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، جو صرف عامر کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ زندگی میں اصلی دولت آخر ہے کیا؟ وہ جو ہاتھوں کی لکیروں کی طرح مٹ سکتی ہے، یا وہ جو آپ کے کردار میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے؟